السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ جیسے کہ خبروں میں آ رہا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں رات 10 بجے اذان دیں، تو آپ نے کافی زیادہ پوسٹ اس حوالے سے بھی دیکھیں، لیکن بہرحال یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کو نئی بدعت کہہ کے منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، جو بھی اس حوالے سے منع کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یقیناً جاہل شخص ہے، اس کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، بدعت کہتے کس کو ہے اور کس پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس نے شاید کتابیں پڑھی دی ہیں، 1400 سال کی تاریخ کے فقہا، محدثین، مفسرین اس چیز کو وضاحت کرتے آئے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے علماء نے کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اذان صرف 5 وقت نمازوں کے لیے نہیں دی جاتی، اذان تو ذکر الہی کی ایک صورت ہے، اللہ کا ذکر ہے نا، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت سی برکات ہیں، احادیث کثیر موجود ہیں اس کے فضائل کے حوالے سے کہ اذان دینے سے ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ ثابت ہے، میرے ذہن میں بھی وہ روایت پوری طور پر یاد نہیں مجھے، لیکن بہرحال مفہوم یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ پریشان تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے، تو آپ نے اذان دینے کا حکم دیا کہ اذان سے پریشانی دور ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے قلب کو راحت میسر آتی ہے۔ ہمارے فقہا نے باقاعدہ لکھا، یہ جزیات موجود ہیں کہ اذان دینا کب کب مستحب ہے، تو فرمایا وبا کے زمانہ میں اذان دینا مستحب ہے، جن کی سرکشی کے وقت اذان دینا مستحب ہے، یعنی جب جن کا ہو ایسا معاملہ کہ پتہ ہو کہ گھر میں کوئی خرابی کر رہا ہے تو اذان دینا مستحب ہے۔ اسی طرح شدید ٹینشن پریشانی ہو تو اس وقت اذان دینا مستحب ہے، آگ لگ جائے اس وقت اذان دینا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر مردے کو قبر میں دفنا دیا اس کے بعد اذان دینا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے دلائل کثیرہ دی ہیں کہ اذان ذکر الہی ہے، اللہ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب مردہ قبر میں ہے، اس وقت اگر اذان دی جائے تو وہ ضرور انشاءاللہ اس سے انس حاصل کرے گا۔ جب مردہ قبر کے اندر جوتیوں کی آواز کو سن سکتا ہے تو اذان قبر کو سن کر، اذان کی آواز کو سن کر کیوں نہیں برکت حاصل کر سکتا، کیوں نہیں سکون حاصل کر سکتا، کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا، ضرور انشاءاللہ ہوگا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اوپر 2 تر شاخیں لگائیں، ان کے ذکر سے تو میت کو فائدہ پہنچے، فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ حدیث پاک ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، اشارہ کر دیا۔ تو اذان دینے سے پھر انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی۔ تو اذان ذکر الہی ہے، یہ دینا کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے ذکر سے، جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا نام لینے سے، اس کو یاد کرنے سے وہی بندہ روکے گا جو، اب اس کے بارے میں کیا سخت جملے استعمال کروں، بس سمجھ لیں کہ وہ صحیح بندہ نہیں ہوگا۔